السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس آیت کی تلاوت کے بعد میرے موضوع کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ چونکہ ربیع الاول کی آج 11ویں تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خاتم المرسلین، گنبد خضرا کے مکین، غار حرا کے خلوت نشین، محسن ہر دو مکین، مشعل راہ عزم و یقین، مرکز ابتدا نقطہ انتہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت نبوی سے قبل ہم زمانے کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل پوری دنیا ضلالت و گمراہی کے عمیق غار میں جا گری تھی، جہاں انسانی جزاموں یا زندہ لاشوں کے پراسرار قبرستان میں چند کاہنوں کے ورد سے بول تھے اور قیافہ شناساؤں کی توہم پرستیاں تھیں، جہاں استحصالی قوتوں کا دورہ تھا، نفرت و عداوت تھی، ظلم و ستم تھا، اخلاق و محبت لوگوں کے اندر زنگ آلود تھے، انسان تعفن زدہ ماحول میں زندہ تھے اور کلیم اللہ کے معجزوں کو دنیا فراموش کر چکی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دنیا بھول چکی تھی۔ ایسے وقت میں کہ جب ایک انسان اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تو اپنا فخر سر سے بلند کرتا اور یہ کہتا کہ ہم نے اپنے علاقے میں، ہم نے اپنے محلے میں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری تھا کہ اس نبی امی کا ظہور ہو، اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت ہونا ضروری تھا۔ آخر کب تک غیرت الہی جوش میں نہ آتی؟ آخر غیرت الہی جوش میں آ ہی گئی اور اس نبی امی کا ظہور ہوا جو پورے جہان کا درد اپنے دل کے اندر سمیٹے ہوا تھا۔ وہ نبی جس کے بدولت آدم کو خلافت، انبیاء کو نبوت، اولیاء کو ولایت، فصیحوں کو فصاحت، بلیغوں کو بلاغت، ظریفوں کو ظرافت، ماؤں کو عظمت، بیویوں کو محبت، بہنوں کو شفقت، حوروں کو لطافت، گلوں کو نزاکت، پھلوں کو حلاوت، آسمان کو رفعت، زمین کو عزت، آبشاروں کو جوانی، کوہساروں کو بلندی، شمس و قمر کو تابانی، حکمرانوں کو حکمرانی، ابو بکر صدیق کو صداقت، عمر کو عدالت، علی کو شجاعت، عثمان کو سخاوت، معاویہ کو کتابت، حنظلہ کو شہادت اور صحابہ کرام کو جنت عطا ہوئی۔ وہ نبی جس کے صدقے طفیل میں ہمیں کلمہ پڑھنے کا موقع ملا، وہ نبی جس کے انتظار میں ہزارہا برس سے شمس و قمر، شجر و حجر، جن و بشر، بحر و بر، ماہ و نجوم، ستارے اور سیارے، دشت و جبل، صبح و مساء، فضا و ہوا، دشت و بیاباں، عروج و زوال، اشجار و احجار، خاکی نوری ناری، آبادیاں وادیاں، روشنیاں اور تاریکیاں منتظر تھیں جس نبی امی کا وہ انتظار کر رہی تھیں۔ اس نبی امی کا ظہور ہوا اور کب ہوا؟ آدم علیہ السلام کے مطابق آدم علیہ السلام کے 6750 سال کے بعد، نوح علیہ السلام کے 3675 سال کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے 2585 سال کے بعد، داؤد علیہ السلام کے 1800 سال کے بعد، کلیوگ کے 3672 سال کے بعد، بخت نصر کے 1319 سال کے بعد اور جولین پیرٹ کے مطابق 5228 سال کے بعد، سکندر کے 882 سال کے بعد اور نوشرواں کے تخت نشینی کے 40ویں سال کے بعد، عبرانی اور یہودی کے مطابق 1331 سال کے بعد اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال
سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہودیوں کے عید الفصح سے 25ویں دن اور عیسائیوں کے ایسٹر سے 23ویں دن دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن موسم بہار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ کے اندر شعبے بنی ہاشم میں سوموار کے دن 9 ربیع الاول سن عام الفیل 1 عام الفیل اور واقعہ فیل کے 55 دن کے بعد اس ایسے وقت میں کہ جس وقت یکم جیٹ کے پہلی تاریخ کو 13 گھنٹے 16 منٹ گزر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عیسوی سن کے مطابق 571 عیسوی کو اور 22 اپریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے گھڑی کے مطابق 4:20 ایسے وقت میں کہ سورج جس وقت برج حمل سے 20 دقیقہ 3 درجے پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ایسے وقت میں. اور آج اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی, کس وقت ہوئی, کس تاریخ کو ہوئی. تو تمام علماء کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے. بقیہ جس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں دن ہی نہیں بلکہ تاریخ, ٹائم اور ایک ایک لمحہ سیکنڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھنٹہ جس کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, ایسے وقت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 3 دن کا فاصلہ 12 ربیع الاول کو کیسے ہوا. حضرت مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ پوری تحقیق و تجسس کے بعد لکھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا میں 22,330 دن 6 گھنٹے رہے اور وہ دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت اور دعوت و تبلیغ میں گزارا ہے وہ 8,156 دن ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ میں گزارا ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں محفوظ ہیں. ایک ایک بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی محفوظ ہیں. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر کے زمانے میں رحمت للعالمین آیا. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پردہ, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا, جو کوئی تو سمجھے اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول, وہ عظمت میں اول, وہ شوکت میں اول, وہ جاہت میں اول. وہ یوشا سے پہلے, وہ یحییٰ سے پہلے, وہ صالح سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا. وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں, مسیحی بھی دیکھو ماتم کرے جا رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایسی ہوئی کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب سب محفوظ ہے. تاریخ کے کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا شجرہ آج بھی محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن دعدع بن عاقل بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن محشر بن مرہر بن ثمر بن عورام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن راعوج بن سروج بن فالج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشائح بن ادریس
بن یارد بن مہلائیل بن قیران بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک پورا ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض نام ایسے ہیں کہ میں نے نام کو چھوڑ کر کے القاب کو لیا ہے، جو ان کو لقب کے ذریعے پکارا جاتا تھا، نام بھی ان کا تھا اور لقب بھی تھا، تو مجھے آسانی ہوئی کہ میں نے بعض لوگوں کے میں نے القاب لے کر کے میں نے حسب اور نسب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر مبارک کو بتایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر مبارک ہے تاکہ پورے زمانے کو پتہ چل جائے کہ وہ نبی امی جو آخری نبی ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، جو ایسا نبی ہے کہ جس کے پیغام کو، جس کے میسج کو ہر انسان کو قبول کرنا ہے، جس کے پیغام کو ہر انسان کو قبول کرنا ہے، اس نبی کے حسب اور نسب میں بھی کوئی شک نہ ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا پیغام پوری دنیا کو سناتے ہیں، مکے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات نہیں کہی، بلکہ آپ نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، اے مکہ کے لوگوں بتاؤ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزار دیے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے کہا آپ تو صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے ہو نہیں سکتے، آپ کا ایک ایک پیغام سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کو پیش کیا، اپنے میسج کو پیش کیا، پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر اپنے بات کو پیش کیا۔ لہٰذا پیغمبر کی ذات بھی بے مثال ہے اور پیغمبر کی بات بھی بے مثال۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نبی جس کے آنے کا وقت سب متعین تھا، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اس نبی امی اور اس آخری نبی کی بشارت دینے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ وہ نبی امی کہ جس کے بارے میں انجیل میں اور یوحنا میں، تورات میں، انجیل میں اور زبور میں جس کے بارے میں تذکرے تھے، جس کو لوگ ایسے جانتے تھے، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو یہ لوگ ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو جانتے ہیں۔ مگر آج کیا بات ہے کہ آپ کے پیغام کو سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، وہ آپ کے پیغام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سارے علماء نے اور بہت سارے اس مذہب کے لوگوں نے قلم کے قلم توڑ ڈالے، یہاں تک کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب، میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا رب آپ سے پوچھتا گیا اور آپ کو بناتا گیا۔ اور یہی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آفاقہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دے گری۔ اے میرے محبوب، ہم نے آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے آدم کو ان کے جسم اور گارے کے درمیان دیکھا ہے۔ ہم نے آدم کو جنت سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ابراہیم کو آگ میں بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے یوسف کو کنویں میں جاتے دیکھا ہے اور کنویں سے نکل کر مصر کے تخت و تاج پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے میں تو حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ارے میں نے تو حضرت سلیمان کو دیکھا ہے کہ وہ جب کرسی پہ اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے تو مہینوں کی مسافت وہ سیکنڈوں میں وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ ہم نے تو موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کے پوری قوم کو سمندر کے 12 راستے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے فرعون کو غرق آب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں تک کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ ہم نے ایسے بھی حسین و جمیل کو دیکھا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو، کہ جب مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالتی ہیں، وہ پاگل ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کے بھی حسن کو دیکھا ہے، مگر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں آفاقہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دے گری۔ میں نے پورے کائنات کا چپا چپا چھان لیا، میں نے شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کا میں نے ایک ایک ذرہ ذرہ چھان مارا، مگر آپ سے زیادہ حسین اور جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک پورے کائنات میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔
ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے حسن کے بارے میں جبرائیل بھی تعریفیں کرے، اور جس کے چہرے کی جب باری آئے تو قرآن والضحیٰ کہے، جس کے زلفوں کی باری آئے تو قرآن واللیل اذا سجا کہے، جس کے سینے کی باری آئے تو قرآن الم نشرح لک صدرک کہے، جس کے پشت کی باری آئے تو قرآن ووضعنا عنک وزرک کہے، جس کے ہاتھوں کی باری آئے تو قرآن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہے، جس کے ہونٹوں کی باری آئے تو قرآن ولسانا وشفتین کہے، جس کی آنکھوں کی باری آئے تو قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہے، جس کے پیشانی کی باری آئے تو قرآن والقمر کہے، جس کے شہر کی باری آئے تو قرآن لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہے، جس کے ازواج کی باری آتی ہے تو قرآن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک کہتا ہے، جس کے گھر کی باری آتی ہے تو قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کہتا ہے، جس کے معراج کی باری آتی ہے تو قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کہتا ہے، جس کے حوض کوثر کی باری آتی ہے تو قرآن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کہتا ہے، جس کے دشمنوں کی باری آتی ہے تو قرآن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد کہتا ہے، جس کے رسالت کے اور جس کے قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن ایک دو لفظ نہیں بلکہ پورا سورہ رحمان پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے نبی ہیں، جس کے چادر کی باری آتی ہے تو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، جس کے کمبل کی باری آتی ہے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، جس کے کپڑے کی باری آتی ہے قرآن وثیابک فطہر کہتا ہے، جس کے صحابہ کی باری آتی ہے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوان کہتا ہے، جس کے جانثاروں کی باری آتی ہے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، جس کے سپاہیوں کی باری آتی ہے قرآن اولئک هم الفائزون کہتا ہے، وہ نبی جس کے اخلاق کی باری آتی ہے تو قرآن نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم کہتا ہے، وہ نبی جس کے کردار کی باری آتی ہے تو قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے، وہ نبی جس کے بشری کی باری آتی ہے تو قرآن قل انما انا بشر کہتا ہے، وہ قرآن جس کے ڈرانے کی باری آتی ہے تو قرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتا ہے، جس کے ذکر کی باری آتی ہے قرآن ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو، ایک ایک بات کو قرآن نے یکجا جمیٹا، رب نے تمام صفات کو یکجا کر کے کہا لام رک میرے نبی آپ کے حیات کی قسم، لام رک آپ کے جان کی قسم، ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، عظیم کر دیا ہے۔ قرآن تیری سیرت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ تیری آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کو مڈتے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، کہنے کو تو وہ ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام پلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقے پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی بن کر کے آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر کے آئے، مگر دنیا کو یہ معلوم چل گیا کہ آمنہ کے بطن نے جس گوہر مکنون کو جنم دیا تھا وہ دنیائے انسانیت کا در یتیم بن گیا۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، آپ پورے لوگوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی پرستش کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ عشق رسول کیا ہے اور سچے عاشقین کون ہیں؟ حب رسول اور محبین رسول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اس دنیا میں کون کون سی تبدیلیاں آئیں، کیسی چینجنگ آئی، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو آئندہ میں آپ لوگوں سے میں کروں گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔